السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں محمد ابراہیم عباسی۔ اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہوں۔ قمر محکن میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، جی ٹی وی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بیٹ کور کرتے ہیں۔ ان سے بات کریں گے۔ قمر بھائی، ایک درخواست بھی آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کی جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، وہ غیر آئینی ترمیم سمجھ لیں آپ اس کو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج کمیٹی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ان کی تقرری پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ پہلی چیز تو یہ آپ بتائیں کہ اس درخواست کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مقرر ہوگی یا مقرر نہیں کی جائے گی؟ اور دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آج کمیٹی پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کس کو چنے گی؟ اگر یہ افریدی صاحب انکار کر دیتے ہیں، کیا جو بقیہ منیب صاحب اور منصور صاحب میں سے چیف جسٹس بنے گا یا امین الدین صاحب کو بھی کوئی چانس مل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بتا دیتے ہیں جو آپ نے درخواست کا ذکر کیا کہ اس وقت آئینی ترمیم کو کالعدم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہائی کورٹ آپ کور کرتے ہیں اور عوام بھی دیکھتی ہوگی کہ جیسے ہی کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے یا کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے قانون سازی، تو ایک دو درخواستیں اگلے ہی روز فوراً سپریم کورٹ میں دائر کر دی جاتی ہے۔ جی یہ قانون سازی جو کی گئی ہے یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہ بھی اچھا، اس کا مقصد یا تو یہ ہوتا ہے کہ متنازع بنانا چیزوں کو، یا پھر وہ فرمائشی درخواست ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے جنہوں نے زور لگا کر اتنی دھونس دھاندلی، زبردستی، اغوا، لوگوں کو اٹھا کر مار داڑ کر کے آئینی ترمیم کروائی ہے، اس کے خلاف درخواست بھی خود ہی لگا دی ہو، تاکہ کل کو جب درخواست ٹیک اپ ہو، سماعت ہو، تو وہاں پر ایک کمزور موقف اپنایا جائے اور ججز آئینی ترمیم کو اڑانے کے بجائے لیگل قرار دے۔ یہ کوئی جسٹس فرمائشی درخواست انیس صاحب ہیں، کوئی غیر معلوم افراد، نامعلوم نہیں، ان کو پہلے کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں دیکھا۔ اب انہوں نے جو درخواست دائر کی ہے اس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ باقاعدہ ایجنڈا کے تحت درخواستیں اس طرح کی دائر کی جاتی ہیں۔ اب یہ جو درخواست دائر ہوئی ہے، یہ پہلی تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق اگر اس کو دیکھیں تو یہ ٹیک اپ ہونا ہی بڑی مشکل ہے کہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ دوسرا، اگر ہم دیکھیں تو اب آئینی بینچ بن چکا ہے، تو آئینی معاملات سارے کے سارے جو ہیں آئینی بینچ کے اندر جائیں گے۔ تو جب تک آئینی بینچ نہیں بنتا تب تک اس درخواست کے لگنے کے تو بالکل ہی چانسز اب نہیں۔ اچھا، یہ آئینی بینچ سپریم کورٹ سے سپیریئر ہوگا، کیا ہوگا اس کا؟ نہیں، اس میں دیکھیے، میں کل سے 2-3 جگہ پر بات کی ہے تو یہ کہا ہے کہ جو آئینی بینچ بنایا گیا نا، اس میں اور سپریم کورٹ کے اندر اس وقت اتنی زیادہ کنفیوژن ہے، اتنی زیادہ انسرٹینٹی ہے کہ ان چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے ان کو دوبارہ سے ترمیم کرنی پڑے گی۔ یہ ترمیم ناکافی ہے، اس ترمیم نے الٹا معاملات کو کنفیوز کر دیا ہے۔ اب آئینی بینچ کے سربراہ کو آئینی معاملات میں اختیارات کافی سارے دیے گئے ہیں، اور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے ان کے پاس الگ سے اپنے اختیارات ہیں۔ تو ایک ہی کورٹ کے اندر 2 چیف جسٹس تو نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایسا ہے کہ آپ نے پاورز کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ پاورز کو تمام ججز پہ ڈیوائیڈ کرتے، اپنی مرضی کی چیزیں کرنے کے لیے آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا۔ اب آئینی بینچ بنانے کے لیے جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، اور جوڈیشل کمیشن کے اندر جو اکثریت ہے وہ حکومتی ارکان کی نظر آتی ہے اگر بنے گا تو۔ جس طرح سے نمائندے رکھے گئے ہیں اسی طرح سے تناسب اگر نمائندوں کا لے کر جوڈیشل کمیشن آج ہم بنا دیں تو اس میں اکثریت حکومتی نمائندگان کی ہوگی۔ تو جوڈیشل کمیشن حکومت کے مرضی یا منشا کے بغیر کوئی فیصلہ کرے، ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ اور پھر آئینی معاملات جو ہوں گے وہ بھی پھر حکومت اپنے کنٹرول میں بآسانی اس طرح سے رکھ سکتی ہے۔ تو یہ اتنا کنفیوز سسٹم ہے۔ اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کل ایک کمنٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو دیکھتے ہیں، اس کو سمجھنے میں بھی خود بھی وقت لگے گا کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے۔ اور ویسے بھی ابراہیم صاحب، یہ جو آئینی ترامیم ہیں وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں، اتنا ان کے اندر ڈیٹیلڈ عجیب چیزیں ہیں، ان کو اگر دیکھیں تو واقعی میں یہ 26ویں ہوئی، ابہام بہت زیادہ ہے۔ یہ 26ویں ہے، اس کے بعد ہمیں 27ویں بھی نظر آ رہی ہے، 28ویں بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ والا کام ہے، مطلب ایک راستہ آپ نے نیا جو ہے نا وہ کھول دیا ہے۔ اگر چیزیں کنٹرول نہ ہوئی تو یہ شاید بالکل ایسے ہی ہے۔ اب میں نا کل ایک جگہ بیٹھا تھا تو وہاں ہم ڈسکشن کر رہے تھے، اس میں ہمیں اس نقطہ پر پہنچے کہ پہلے ایک معاملہ ہوتا تھا کہ ڈیوائڈ دیم اینڈ رول دیم، کہ بھائی جس پہ آپ نے حکومت کرنی ہے ان کو ڈیوائڈ کر دو، اور ان کو اب ڈیوائڈ اتنا کر دیا نا کہ اب سب کو کنفیوز بھی کر دیا۔ اب چل رہا ہے کنفیوز دیم اینڈ رول دیم۔ تو یہ ججز کو نہیں پتا اب کیا کرنا ہے، سپریم کورٹ کے اندر کسی کو نہیں پتا کہ کون سا معاملہ آئینی ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک فوجداری کیس چل رہا ہے، اگر فوجداری کیس میں معاملہ آ جاتا ہے کہ جی
جس کو سزا ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ٹرائل کورٹ میں فیئر ٹرائل نہیں ملا آرٹیکل 10 کے تحت، اب یہاں پہ آئینی معاملہ آ گیا تو کیا اس کے کیس کو بھی آئینی بینچ میں بھیجا جائے گا؟ اس طرح کے ہزاروں سوالات جنم لیں گے، اور اس میس کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ سے الگ سے ان کو دوبارہ آئینی عدالت ہی بنانی پڑے گی، ورنہ وہ پہلے والا سپریم کورٹ کا جو سسٹم تھا وہ سب سے بہترین تھا، اس میں صرف یہ کرتے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک بڑا آئینی لارجر بینچ ہوگا، وہی آئینی معاملات سنے گا، اور باقی کے جو پیچھے والے ججز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، یہ ایک مخصوص ہو سکتا تھا۔ تو اب یہ میس ہے ایک قسم کا وہ جو کریٹ ہوا ہے۔ دوسرا، پارلیمانی کمیٹی کا آج جو اجلاس آپ نے ذکر کیا 4 بجے ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیں، اگر میں حکومتی ارکان کی آپ کو تعداد اور نام بتا دوں، ٹوٹل اس میں 12 ارکان ہوں گے۔ 12 ارکان میں سے اب فیصلہ جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے ہونا ہے، یعنی 12 میں سے 8 ووٹ جس نام پر متفق ہو جائیں گے 8 ارکان، وہ نام جو ہے چیف جسٹس پاکستان کے لیے فائنل ہو جائے گا۔ فارغ میں اگر 6 ہو جاتا ہے کیا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، 2/3 اکثریت سے ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ضرور موجود ہے کہ 3 نام ہیں، 4 لوگ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور چیف جسٹس ہوں، اچھا جی 4 لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جسٹس منیب چیف جسٹس ہوں، اور 5 لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ چیف جسٹس ہوں، تو مجھے آپ بتائیں 2/3 اکثریت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں پر آئین خاموش ہے۔ کل ہم جب پڑھ رہے تھے تو اس میں ہمیں سمجھ آئی کہ آئین خاموش ہے، آئین کو خاموش رکھا گیا ہے، رکھا گیا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو۔ اب یہاں پر 8 ارکان کون کون سے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذرا رکھوں۔ 8 ارکان میں سب سے پہلے راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی، نوید قمر پیپلز پارٹی، فاروق اشنائک پیپلز پارٹی، 3 پیپلز پارٹی سے ہو گئے، خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ پرویز ملک اور اعظم نذیر تارڑ، یہ 4 ہو گئے نون لیگ کے۔ فاروق ستار بھی حکومتی اطاعت کا حصہ، ان کو ملا دے تو 8 ہو جاتے ہیں۔ پیچھے رہتے ہیں کامران مرتضیٰ JUIF سے، بیرسٹر گوہر، صاحبزادہ حامد رضا اور بیرسٹر علی ظفر، یہ شامل نہ بھی ہوں تو 8 ارکان کی 2/3 اکثریت ان کے پاس آلریڈی موجود ہے، تو وہ پھر چیف جسٹس جو ہے اگلا وہ لگانے کی اس وقت مکمل طور پر پوزیشن میں ہے، اور اگلا چیف جسٹس جو ہے وہ کس کو لگاتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس سے ہٹا کر آئینی بینچ کا سربراہ بنانا چاہیں گے، کیونکہ وہاں ان کو وہ شاید زیادہ بھاری پڑیں گے۔ نہیں آئینی بینچ اس کی تشکیل کیسے ہوگی، اس کا کیا پروسیس؟ اچھا، آئینی بینچ بنانے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا، جوڈیشل کمیشن کے اندر جو ممبر ہوں گے ان میں اب 4 ممبران کا اضافہ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جوڈیشل کمیشن میں 9 ممبر ہوتے تھے، اب 4 اور ڈال دیے گئے تو ٹوٹل ہو گئے 13، یعنی کہ 2 سینیٹرز ہوں گے، 2 MNAs ہوں گے، ایک MNA حکومت کا، ایک اپوزیشن کا، اور ایک سینیٹر حکومت کا، ایک اپوزیشن کا سینیٹر ہوگا۔ تو ان 4 کے اضافے کے بعد اب 13 ہو گیا۔ اس سے پہلے ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہوتے تھے، پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہوتا تھا، تو 4 اور 2 6 ہو گئے، اٹارنی جنرل 7 ہو گئے، لاء منسٹر 8 ہو گئے، اور اس کے بعد ایک پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہوتا تھا 9 ہو گئے، اور اس کے بعد 4 سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز ہوتے تھے، چیف جسٹس اس کے چیئرمین ہوتے تھے، تو یہ جوڈیشل کمیشن بنتا تھا۔ اب کے قانون کے مطابق 13 ہوگا، پہلے کے مطابق 9 ہوتا تھا۔ وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا بینچ بنایا جائے گا، بینچ کے اندر کون سے ججز شامل ہوں گے، اور اس بینچ کا سربراہ کون سا ہوگا، اور اس آئینی بینچ کے پہلے 3 لوگ جو ہوں گے سینئر ترین، جو جوڈیشل کمیشن جن لوگوں کو لگائے گا ان میں سے 3 سینئر ترین جو ہوں گے وہ طے کریں گے کون سا کیس کب لگے گا، فلاں 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 اگلے معاملات۔ یہ تو بڑی کمپلیکیشن بہت زیادہ بہت زیادہ، آپ جتنا اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے اور اس کے اوپر سوالات بہت زیادہ اٹھتے ہیں، تو پھر آپ نے ڈمی چیف جسٹس بنانا ہے، تو میرے خیال میں یہ جسٹس منصور کو چیف جسٹس بنا کر یہ کہہ دیں گے کہ دیکھیں ہم نے سینیرٹی کو وائلیٹ نہیں کیا، ہم نے جسٹس منصور کو چیف جسٹس بنا دیا ہے، اور اگر یحییٰ صاحب ریکیوز کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کا ایک اور بیچ میں سوال تھا کہ یحییٰ صاحب ریکیوز کرتے ہیں تو کیا ہوگا، اس طرف آتا ہوں۔ تو چیف جسٹس منصور کو بنا کر کے جی ہم نے سینئر کو چیف جسٹس بنا دیا ہے، اس کے بعد وہ کیا کریں گے کہ یحییٰ کو، جسٹس یحییٰ کو کہہ دیں گے جی آپ آئینی بینچ کے سربراہ پریزائڈنگ جج بن جائیں، مرضی اپنی کریں گے، مطلب اپنی مرضی کریں اچھا گے۔ بڑی ایک آخری آپ سے سوال کروں گا، سوال یہ ہے کہ استعفیٰ بھی کہا گیا ہے BNP مینگل گروپ کا، جی اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کیا قاسم رونجو صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس استعفے ترمیم کے بعد پہلا استعفیٰ ہے؟ جی پہلا بڑا استعفیٰ ہے، پہلا ایک اہم استعفیٰ ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو اختر جان مینگل صاحب ہیں انہوں نے واضح کہہ دیا تھا کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں، ورنہ ہم جو ہے ان کے خلاف وہ بھیجیں گے۔ اختر مینگل صاحب ایسے ان کو نائل نہیں کرا سکتے تھے، کیونکہ پارلیمانی لیڈر قاسم رونجو صاحب خود ہیں، اگر وہ کہہ دیتے کہ جی میری ڈائریکشن ہے کہ آپ نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینا ہے،
تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اختر جان مینگل صاحب. بہرحال یہ انہوں نے اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دیا ہے کہ جی، اور ان کو زبردستی کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ ان کا ووٹ زبردستی حاصل کیا گیا ہے. تو پھر یہ معاملہ تو ظاہر ہے، پھر استعفیٰ ان کو اچھا کیا دے دیا. تو کم از کم پہلے دے دیتے تو میرے خیال میں زیادہ اچھا تھا کہ بھائی کم از کم آپ کے اوپر یہ کلنک نہ لگتا کہ آپ نے اپنی پارٹی کے خلاف جا کے ووٹ دیا اور پھر ساری زندگی کے لیے جو سیاست ہوتی ہے وہ اپنی خراب کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو وہ میرے خیال میں پہلے دے دیتے استعفیٰ تو زیادہ ان کے لیے گریسفل طریقہ تھا. بہت بہت شکریہ قمر میکن صاحب آپ کا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے آج بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست تھی. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ذاتی معالج کی ڈیالہ جیل میں رسائی کے حوالے سے درخواست تھی، اس کے اوپر بھی سماعت ہوئی. انتظار پنجوتھا صاحب کی جو ہے وہ بازیابی کے حوالے سے بھی درخواست میرے ساتھ موجود ہیں. فیصل عباس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کور کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. فیصل، عدالت میں آپ موجود رہے آج، تو آپ نے اب کیا وہاں پہ مناظر کیا تھے آپ کے؟ آپ سمرائز کر دیں تینوں کیسز کو میرے لیے اور آڈینس کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا. دیکھیں، سب سے پہلے تو بڑا اہم ترین کیس تھا بشرا بی بی کے حوالے سے جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں لگا ہوا ہے. ویسے تو ابھی تک اگر بات کی جائے تو بشرا بی بی کی ضمانت ابھی ہو جانی تھی، کیونکہ پھر جج صاحب کو جو ہے وہ ڈینگی ہو گیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ چھٹیوں پر چلے گئے. تو یہ تو کنفرم ہے کہ اگر جیسے میاں گل صاحب کو ہوا. ہاں، میاں گل صاحب کو، تو یہ تو کنفرم ہے کہ اگر آج نہیں ہوئی تو کل تو بشرا بی بی کی ضمانت 100% ہو جانی ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی بنیادی گراؤنڈز جو ایف آئی اے پروسیکیوشن ہے اس کے پاس ہے نہیں. دیکھیں، اب جب بشرا ایک ہی توشہ خانہ 2 کیس ہے، اس کے پہلے ٹرانزیکشن کے اوپر ایک اور کیس بن چکا ہے توشہ خانہ 1 کیس، جس میں بشرا بی بی اور عمران خان کنوکٹڈ ہوئے تھے. اس کے بعد توشہ خانہ 2 کیس اسی ٹرانزیکشن کے اوپر ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ دیر عدالت کے اندر سسٹین نہیں کر سکے گا. بشرا بی بی کی جو ضمانت ہے اس پر کل عدالت نے جو پروسیکیوشن ہے اس سے جواب طلب کیا ہے، دلائل طلب کیے ہیں. سلمان صفدر کے دلائل جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں. تو انہوں نے میاں گل صاحب نے کہا کہ 10 منٹ میں مزید دوں گا، اس کے بعد وہ فیصلہ سنائیں گے یا فیصلہ محفوظ کریں گے. وہ کل ہی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے وہ فیصلہ صبح سن کے تو شام کا اس وقت تک وہ فیصلہ دے دیں گے 12-1 بجے بشرا تک. بی بی کی ضمانت کل 100% شیور ہے کہ ہائی کورٹ سے ہونے کا امکان ہے. اچھا، اس کے بعد کیس ہے جو عمران خان کے بڑے قریب سمجھے جانے والے انتظار حسین پنجوتا صاحب ہیں، فوکل پرسن ہے. پنجوتا صاحب وہ ہیں کہ جو عمران خان کا پیغام لے کر آتے تھے. پنجوتا صاحب وہ ہیں کہ پارٹی کے اندر جتنی بھی لڑائی چل رہی ہوتی تھی یا جو اسٹیٹمنٹس دیتے تھے پی ٹی آئی کے پولیٹیکل رہنما، اس کے بعد جو پالیسی اپنائی جاتی تھی، سیاسی کمیٹی کے اندر جو تلخیاں ہوتی تھیں، ان کی جو باقی جو کمیٹیز ہیں ان کے اندر جو ہوتے تھے فیصلے تحریک انصاف کے، انتظار حسین پنجوتا صاحب وہ عمران خان کو بتاتے تھے. عمران خان نے انتظار حسین پنجوتا کو کہا ہوا تھا کہ آپ نے ساری انویسٹیگیشن کرنی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ پھر پنجوتا کو پکڑ لیا اور ابھی تک وہ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں. ہائی کورٹ کے وکیل ہونے کے ناطے ابھی تک وہ کہیں غائب ہے، پتہ نہیں چلا. 8 اکتوبر سے غائب. جو 14 سے 15 دن کی جو انویسٹیگیشن ہے، وہ جو اپرائٹ آفیسر ہیں آئی جی اسلام آباد، جن کو ڈکلیئر کیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہ وہ اپرائٹ آفیسر ہیں، تو انہوں نے ابھی تک انویسٹیگیشن یہ کیا ہے کہ بھائی گاڑی جو ہے وہ آتی ہے، گاڑی جاتی ہے، اس کے بعد ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو کل پھر اٹارنی جنرل کو طلب کیا گیا، اٹارنی جنرل آئیں گے اور کل وہ اس حوالے سے آگاہ کریں گے. میرے خیال میں چیف جسٹس عامر فاروق کو اس پر سوچنا چاہیے کہ اگر وکلاء کا گریبان پکڑ کر جو ہے وہ آج 15 دن ہو چکے ہیں، ایک وکیل لاپتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو میرے خیال میں وقت بدلتے پتہ نہیں چلتا، بات ججز تک بھی جا سکتی ہے. اچھا، یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے. اور آخر میں ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمران خان کی درخواست تھی ان کے ذاتی مالک سے ملاقات کے ڈیالہ جیل میں، اس حوالے سے جو آج کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی کل تک جو ہے وہ نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں اور کل جو ہے وہ جواب طلب کیا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں یہ کیس بھی لگا ہے اور جو ہے وہ کل بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اس کے اوپر ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی اگر ہم بات کریں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر آج انٹرا پارٹی انتخابات کی اس کی سماعت ہوئی. وہاں پہ جو اکبر ایس بابر ہیں وہ پیش ہوئے، بیرسٹر گور جو ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف وہ وہاں پہ پیش ہوئے اور کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں وہ دوبارہ کروائیں، البتہ جو ہے وہ جو درخواست گزار ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنی درخواستوں کی کاپیاں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو دینی، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو کہا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ آپ اپنے جوابات جو ہیں وہ جمع کروا دیں. 14 نومبر تک اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. ساتھ میں تو انہیں الیکشن کمیشن کا جو کیس تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے اوپر، اس حوالے سے آج فیصل چودھری ایڈوکیٹ جو ہے وہ پیش ہوئے الیکشن کمیشن کے اندر اور بتایا گیا
کہ جو انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں اڈیالہ جیل کے اندر، انٹرنیٹ جو ہے وہ خراب ہے، جس کے اوپر فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ اگر آپ چلتے ہیں الیکشن کمیشن اڈیالہ جیل میں جا کے فرد جرم عائد کرنا چاہتا ہے تو وہ جائے، ہم بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ البتہ پی ٹی اے کو جو ہے نوٹس جاری کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی اے ہمیں جواب دے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود کیوں نہیں ہے، اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے۔ البتہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اگلے ولاگ تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔